خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ ایک بار پھر اس خوبصورت دن میں آپ کو خوش آمدید، اس سروس میں خوش آمدید، خداوند کی حضوری میں خوش آمدید، کیونکہ جو وقت اس کے چرنوں میں، اس کے قدموں میں گزارا جاتا ہے وہ 1000 لمحوں سے بہتر ہے۔ جڑا دن تیرے چرنا چ لنگ جاوے اور 100 دن تو چنگا ہے۔ اور جس طرح مریم کی بہن جو تھی، لازر کی بہن، وہ یسوع کے لیے اس نے بڑا خوبصورت کھانا کھونا بنایا، لیکن یسوع نے کہا کہ تو کن کاموں کاج کی فکر میں ہے، لیکن مریم نے وہ حصہ حاصل کر لیا جو اس سے کبھی جدا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو خوبصورت سنہری وقت ہے، بہت سارے مسیحی سو کولڈ مسیحی لوگ وہ اس وقت گاڑیوں پہ شاید نکلیں اپنے کام کے لیے، پیسے بنانے کے لیے، لیکن خدا کا کلام کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو اس کا وقت ہے وہ اس کو دو، جو پہلا پھل ہے، جو اس کا حصہ وہ اس کو دو۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جو آج اس وقت اس کی حضوری میں آئے ہیں، اور ان سب خوبصورت جانوں کے لیے جو کہ اس کے حضور حاضر ہیں۔ آئے ہم اس میٹنگ کا آغاز ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ ہم تیری بارگاہوں میں خداوند خوشی سے داخل ہوتے ہیں۔ ہم خداوند ناچیز نکمے لوگ ہیں خداوند، تو نے کہا جب تم سب کام کر چکو تو صرف یہ کہنا کہ ہم ایک نکمے نوکر ہیں، جو ہمیں کرنا فرض تھا وہ ہم نے کیا۔ خداوند ہمیں کوئی قابلیت نہیں خداوند، ہم میں کوئی خوبی نہیں خداوند، جو کچھ ہم میں ہے خداوند وہ صرف اور صرف تیرا ہے خداوند، صرف اور صرف تیری دین ہے وہ خداوند۔ یہ لائف بھی خداوند بورڈ لائف ہے خداوند، ہم ہر روز جو ایک پل کی سانس لیتے ہیں خداوند وہ تیری طرف سے خداوند تیری دین ہے خداوند، وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے خداوند۔ ہماری طاقت، ہماری سوچ سمجھ وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے خداوند۔ ہمارا دھن دولت، تن من دھن خداوند سب کچھ تیرا ہے خداوند، اور اسی خداوند تن من دھن کو خداوند تیرے سامنے لے کر آیا خداوند۔ آج ہمیں چھو، ہمیں مسا کر خداوند، ہمیں انوائنٹ کر، ہمیں ordain کر، سینٹیفائی کر، رینیو کر، ریفائن کر خداوند۔ ہمیں ایک نئی سوچ، ایک نئی سمجھ، ایک نئی عقل دے خداوند۔ تو نے کہا عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ خداوند۔ ہماری صورت کو بدل، ہماری عقل کو بدل، ہماری سوچ کو خداوند، ہماری روح کو پیوریفائی کر، تاکہ خداوند ہم خداوند ان پرانی مشقوں کی طرح نہ ہو جس میں نئی مے جائے تو وہ پھٹ جائے خداوند۔ ہم ایک نئی مشق بنے خداوند، جس میں نئی مے خداوند، نیا کلام، نیا تازگی کا روح خداوند جب اس میں پھونکا جائے تو وہ پھٹے نہ خداوند، وہ آگ بگولا نہ ہو خداوند، وہ آگے سے آرگیومنٹ نہ کرے خداوند، بلکہ وہ خداوند خوشی سے ایکسیپٹنس کی اسپرٹ سے خداوند تیرا کلام ایکسیپٹ کرے۔ ان خداوند دلوں کی زمینوں کو تیار کر، جو لوگ خداوند اس وقت موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں خداوند، ان کو چھو ابھی سے خداوند، اس جگہ کو خداوند، اس لائف کے تھرو خداوند، جو وہ آڈیو اور ویڈیو خداوند ان کے گھروں میں خداوند، ان کی خداوند کسی بھی جگہ پہ وہ جہاں پہ موجود ہے وہاں تک پہنچ رہا ہے خداوند، ان کو بلیس کر خداوند، ان کی آب و ہوا کو خداوند چھو لے اپنی ابھی سے خداوند، اور اپنے پاک فرشتوں کا پیرا خداوند تو لگا خداوند، اور خداوند فضل دے تاکہ جتنی بھی خداوند سروس میں جتنا بھی وقت گزارا جائے خداوند، ابھی سے صرف اور صرف تیرے کنٹرول میں رکھتے ہیں خداوند۔ تیرے پاک روح کی گائیڈنس، تیرے پاک روح کی جنبش خداوند ہو، تیرا پاک روح ہمیں لیڈ کرے، گائیڈ کرے، اور خداوند ہمیں ایک خداوند نیکسٹ لیول پہ لے چلے خداوند۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے پیارے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اسی کے ساتھ ہم رہیں گے۔ ریولیشن کی ہم نے سیریز سٹارٹ کی، اس کا 11واں باپ ہے، پارٹ بی ہے اس کا، جو ہم جس پہ آج بات کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ فرشتے خدا ان کے حضور کھڑے ہیں۔ ریولیشن کے اندر آسمان کے بارے میں بہت سارا ذکر ہے، آفتوں کے بارے میں، جو چیزیں ابھی وقوع میں نہیں آئیں، آنے والی ہیں، ان کے بارے میں۔ ریولیشن ہے یہ اٹ سیلف ایک مکاشفہ، ایک رویا جو کہ خدا نے اپنے پیاروں کو دی، دانیل کو دی، یوحنا عارف کو دی، اور وہ سارے لوگ جو آسمان پہ گئے انہوں نے یہی بولا کہ خدا کے تخت کے ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں، کروبی ہیں، سرافیم ہیں، جو کہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ 24 بزرگ اپنے تاج زمین پہ رکھ کے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جب خدا کے حضور جاتے ہیں، لکھا ہے کہ خوشی سے خدا کے حضور حاضر ہو، تو ہم اس میٹنگ کے آغاز میں ہی پہلا گیت کہیں گے، آتا ہوں تیرے حضور دیکھتا تیرا جلال۔ خدا کا تختی آگ اور جلال، اور وہاں پہ ایسی روشنی ہے، ایسے وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ بجلیاں، اس کی آواز ہی آ کے پانی کے سوتوں کی طرح۔
حضوری میں جھکتا رہوں، سجدوں پہ سجدے کروں۔ یہ جو سجدہ ہے نا، یہ اتنا ضروری ہے۔ اس طرح کے بھید بڑے مسیحی لوگ چرچ میں بھی جا کے وہ سجدہ نہیں کرتے، بس وہ کھڑے رہتے ہیں، اور نہ صرف جسم سے سجدہ، وہ تو ان کا دل بھی سجدے میں نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں پرانے مندر جن کی جو بارگاہیں ہیں، ان کی دہلیز ہے، ان کی جو چوکھٹ بنائی ہوتی تھی بہت چھوٹی ہوتی تھی، اور میں بچپن میں سوچتا تھا کہ یہ کیوں بنائی ہے، تو کسی نے مجھے بتایا کہ وہ اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بھی جب جائے تو اس کو سر جھکا کے سجدے کی حالت میں، بالکل گیٹ سے انٹر ہوتے وقت ہی سجدے کی حالت میں اپنے بھگوان کو وہ دیکھے، اس سے ملاقات کرے۔ تو یہ ہندو آنا ایک رسم ہے، ایک ان کا آرکیٹیکچر اس طرح کا ہے کہ وہ فورسفلی لوگوں کو کہتے ہیں سجدہ کر کے جاؤ۔ خدا ہمارا فورسفل نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نیکی کا پھل ہے، یہ بدی کا پھل ہے، یہ زندگی کا درخت ہے، اور یہ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، باقی سب میں سے کھاؤ، تمہاری چوائس ہے۔ وہ ہمیں فورس نہیں کرتا، لیکن جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو راکھ اور خاک کر کے جائیں۔ جس طرح ایک ایش بنتی ہے کسی بھی چیز کی، جو جتنی بھی بڑی ہو، وہ جب ایش بنتی ہے تو زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے، ایک اتنی سی طے اس کی ایش کی بن جاتی ہے۔ اور یہی باخور دان میں جب باخور اس کو کوٹ کے پیس کے رکھا جاتا ہے تو وہ پاؤڈر جو ہے بالکل زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہونی چاہیے جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں۔ تیری حضوری میں جھکتا رہوں، سجدوں پہ سجدے کروں، سجدوں پہ سجدے کروں۔ اور فرشتوں کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں، یسوع پاک ہے، ہاں تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں۔ یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں۔ یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں۔ یسوع پاک ہے، ہاں تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں۔ تیری حضوری میں جھکتا رہوں، سجدوں پہ سجدے کروں۔ ہاں تیری حضوری میں جھکتا رہوں، سجدوں پہ سجدے کروں، سجدوں پہ سجدے کروں۔ آتا ہوں تیرے حضور، دیکھتا تیرا جلال، سائے میں تیرے قدم، بس آتا ہے یہ خیال، یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں۔ یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں، سجدوں پہ سجدے کروں، سجدوں پہ سجدے کروں۔
آسماں ہے تخت تیرا، ہاں دھرتی ہے چوکی تیری، آسماں ہے تخت تیرا، دھرتی ہے چوکی تیری، بدلا نہ بدلے کبھی، ایسی ہے ہستی تیری، بدلا نہ بدلے کبھی، ایسی ہے ہستی تیری، یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں، یسوع پاک ہے، ہاں تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں۔ حکمت کا منبع ہے تو، پیار کا دریا ہے تو، حکمت کا منبع ہے تو، پیار کا دریا ہے تو، رحمت کا چشمہ بھی تو، طوفان میں ساحل ہے تو، رحمت کا چشمہ بھی تو، طوفان میں ساحل ہے تو، یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں۔ برا ہے بے عیب تو، ببر یہودا کا تو، برا ہے بے عیب تو، ببر یہودا کا تو، الفا اومیگا بھی تو، میرا بھروسہ ہے تو، الفا اومیگا بھی تو، میرا بھروسہ ہے تو، یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں، یسوع پاک ہے، ہاں تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں، تیری حضوری میں جھکتا رہوں، سجدوں پہ سجدے کروں، تیری حضوری میں جھکتا رہوں،
سجدوں پہ سجدے کروں، سجدوں پہ سجدے کروں، سجدوں پہ سجدے کروں، سجدوں پہ سجدے کروں۔ بے شک ہمارا خدا ہی سجدے کے، تعظیم کے، عزت و جلال کے لائق ہے۔ جہاں پہ خدا کی حضوری آتی ہے وہاں پہ بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو تھے، جب ان کو لگتا تھا ہمیں شکست مل رہی ہے، ہم اس طریقے سے ہماری ایبلٹی جنگ میں کام نہیں کر رہی، میدان جنگ میں، تو وہ عہد کا صندوق لے کر آتے تھے۔ اسی وجہ سے خفنی فنحاس بھی لے گئے، کیونکہ پہلی بات تو خدا ان کے ساتھ اس وقت تھا نہیں، تو وہ ایک جو ان کا وہ تھا کہ عہد کا صندوق لے کر جاتے ہیں تو ان کو فتح ملتی ہے، ان کو لگا اس دن بھی ان کو فتح مل جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب کہ عہد کا صندوق جس وقت، اور خدا کی مرضی اور خدا کی حضوری، جب خدا کی رضامندی سے عہد کا صندوق جاتا تھا، جہاں پہ خدا خود ہوتا تھا، وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، میدان ہو، گھر ہو، یا چاہے جیل ہی ہو، وہاں پہ اس کی بھی نیو ہل جاتی، دروازے کھل جاتے ہیں۔ خدا جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ بندھن ٹوٹتے ہیں، بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پالوس اور سیلاس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ پطرس کو انہوں نے اتنی ہائی سیکیورٹی میں رکھا تھا، لیکن خدا نے سارے جو پہرے دار تھے وہ ان سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، لوہے کا پھاٹک بھی کھل گیا۔ اور اس طریقے سے خدا جو ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے دشمنوں کے سامنے آپ کے لیے دسترخوان بچ جاتا ہے۔ وہی ریڈ کارپٹ جو کہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بچ جاتا ہے، اور انہی کے سامنے سے آپ سربلندی اور فتح یابی حاصل کر کے ان کے سامنے سے نکلتے ہیں۔ تو بڑا پیارا گیت ہے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، کیونکہ یسوع آیا ہے، مسیح بھی ہر سو چھایا ہے۔ کیونکہ یسوع آیا ہے، مسیح بھی ہر سو چھایا ہے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے۔ بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، مل کے بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے۔ کیونکہ یسوع آیا ہے، کیونکہ یسوع آیا ہے، مسیح بھی ہر سو چھایا ہے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، بندھن ٹوٹیں گے، ہاں جوئے بھی ٹوٹیں گے۔ حمد مسیح کی گاؤ تم، حمد مسیح کی گاؤ تم، روح سے بھرتے جاؤ تم، روح سے بھرتے جاؤ تم، ابدی جیون پاؤ تم، قوت سے بھر جاؤ تم، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، ہاں بندھن ٹوٹیں گے،
جوئے بھی ٹوٹیں گے. یسوع کا پیار نرالا ہے, دکھیوں کا رکھوالا ہے. یسوع کا پیار نرالا ہے, دکھیوں کا رکھوالا ہے. پیا موت پہ آلا ہے, تاریکیوں میں اجالا ہے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے, ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے. کیونکہ یسوع آیا ہے, کیونکہ یسوع آیا ہے, مساوی ہر سو چھایا ہے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے. کثرت کا مساتا ہے, تب شیطان بھاگ جاتا ہے. کثرت کا مساتا ہے, تب شیطان بھاگ جاتا ہے. یسوع جب بھی آتا ہے, معجزہ ہو جاتا ہے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے. کیونکہ یسوع آیا ہے, کیونکہ یسوع آیا ہے, مساوی ہر سو چھایا ہے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے. آئے اسی مساء میں, اسی جوش میں ہم ایک اور گیت گاتے ہیں. جب مساء اور خدا کی جنبش ہوتی ہے, دلیری کا روح بھی آتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں پطرس اور یہ جتنے بھی شاگرد تھے, گتسمنی باغ میں یسوع نے بار بار ان کو کہا کہ روح مستحیل ہے, جسم جو ہے وہ کمزور ہے, اٹھو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. لیکن کیونکہ روح جو تھا وہ ان کے اندر تھا, لیکن جو جسم کا زور تھا, تاریکی کا زور تھا, وہ اس نے حاوی کر لیا, وہ اس نے اوورٹیک کر لیا. تو کیا ہوا کہ جب آزمائش کی گھڑی آئی اور یسوع کا پکڑوانے والا آیا, وہ سارے بھاگے, پطرس انکلوڈنگ وہ بھاگے جس نے کہا کہ میں تو مرنے کو بھی تیار ہوں. 3 بار اس نے انکار کر دیا مرغ بانگ دینے پہ. لیکن جب 120 کی جماعت تھی, وہی پطرس, وہی جسم اور وہی جسم کے اوپر جس نے حاوی کر لیا تھا تاریکی کے اختیار نے, جب خدا کا پاک روح آیا, وہ جگہ ہلی. وہی شخص تھا پطرس جو نکلا اور سب سے پہلے اس نے جا کے منادی شروع کی. لکھا ہے کہ 3000 ایٹ لیسٹ وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ یسوع کو انہوں نے آن دا اسپوٹ قبول کر لیا. یہ پہلی منادی جو کہ پاک روح کی ہدایت سے یسوع مسیح کے جانے کے بعد ہوئی. تو 3000 کی جماعت نے یسوع کو قبول کر لیا. یہ ہوتا ہے کہ جب بندھن ٹوٹتے ہیں, اور وہ نہ صرف بندھن بیڑیاں, فزیکل بیڑیاں ہوتی ہیں, ہمارے روحانی بندھن, کوئی ایسے اسپرچول لوکس ہوں ہماری زندگی میں, کوئی اسپرچول دروازے ہوں جو برکت کے دروازے بند ہوں, ان پہ تالے لگے ہوں, اور کرسیز کے دروازے کھلے ہوں, جنریشنل کرسیز کے, اور کوئی ایسے لیگل رائٹس ہو جن کو کوئی اور چاہ کے بھی دعا کر کے بھی آپ کے لیے اس کو ہٹا نہیں سکتا, کیونکہ وہ لیگل رائٹ ہے.
وہ آپ ہی ہٹا سکتے ہیں. کوئی ایسی جنگیں ہوتی ہیں جس کا میدان جنگ میں کھلاڑی آپ ہی ہیں, کوئی اور آپ کے لیے نہیں لڑ سکتا. تو ایسی جو ہوتی ہیں بندھن روحانی, وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں خدا کی حضوری میں. اور جب بندھن ٹوٹتے ہیں تو دلیری آتی ہے. اور بڑا خوبصورت گیت ہے, دیوانے انو قادی پروائے. شمی ان سے گیت گاتا ہے, میں تو مسیح کے لیے پاگل ہوں دیوانہ ہوں. اے دنیا والو تم کس کے لیے پاگل ہو دیوانے ہو. تو جو دیوانے ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہیں دیکھتے, وہ ملنگوں کی طرح شروع ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی وہ ڈھول بجتا ہے وہ ان کا سر گھومنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں پہ بھی وہ ان کی حاضری ہو جاتی ہے وہ ادھر ہی وہ ان کا دربار ادھر ہی لگتا ہے. اسی طرح جو یسوع مسیح کے دیوانے ہیں, چاہے وہ چھت پہ ہو, گلی میں ہو, پہاڑوں پہ ہو, میدانوں میں ہو, شیروں کی ماند میں ہو, آگ کی بھٹی میں ہو, وہ دیوانے ہی رہتے ہیں. ان کی دیوانگی ختم نہیں ہوتی اور ان کے بیانات بھی بدلتے نہیں ہیں. وہ بادشاہ کو انہوں نے کہہ دیا کہ بادشاہ تو ہمیں, اس نے دانیل نے کہا کہ تو شیروں کی ماند میں بھی ڈال دے. خیر ہے, میں نہیں جھکوں گا تیری مورتی کے سامنے. صدرک مسک عبدالنجو نے بھی کہا میں نہیں جھکیں گے ہم نہیں تیری مورتی کے سامنے. یہ ہوتی ہے دیوانگی, یہ ہوتی ہے پیار محبت. تے نالے یسوع دے ساڈی فتح اے, نالے یسوع دے ساڈی فتح اے, تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں, تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں. یہ دیوانگی جب ہوتی ہے نا تو پھر لوگ خود جھومتے ہیں خدا کی حضوری میں. جیسے داؤد بادشاہ, وہ جب عہد کا صندوق لے کر آ رہا تھا تو جھوم رہا تھا. اس کی اپنی بیوی نے کہا کہ اس نے کہا کہ تو بیوقوفوں کی طرح, بیگانوں کی طرح تو نے ڈانس کیا. لیکن یہی تو دیوانگی ہے یسوع مسیح کی, کہ انسان کو ہوش ہی نہیں ہوتی. پاک روح جب انسان کو ٹیک اوور کر لیتا ہے وہ روح میں ایسا جھومتا کہ تھکتا نہیں ہے. وہ اس کا بڑا اچھا پہلا انتر ہے, ہلو تے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں ہو تکنا, سولی والی راہ اتوں اساں تے نہیں ہٹنا. جو سولی والی راہ ہے, جو یسوع مسیح کی دیوانگی اور اس کا رستہ ہے, وہ یسوع مسیح نے یہ یاد رکھیں. یسوع مسیح نے کشادہ رستہ پرومس نہیں کیا. ٹھوکریں, تکلیفات, دلدلی زمین جیسے مسیح مسافر کی ہم کتاب میں پڑھتے ہیں وہ آئیں گی. وہ رستہ ہی بڑا سکڑا ہے, پتھریلی زمین ہے, لیکن ڈیسٹینیشن یسوع مسیح نے, وہ جو تنگ دروازے سے ہو کے جو بھی اس میں داخل ہوگا, یسوع مسیح نے ڈیسٹینیشن سیف, گارنٹی کنفرم کے ساتھ اس نے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ سیف ہے, وہ کنفرم ہے. لیکن شیطان کا رستہ کشادہ, اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے, اس کی تو وہ آخرت ہی دوزخ کے اندر ہوتی ہے. ہلو تے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں ہو تکنا, سولی والی راہ اتوں اساں تے نہیں ہٹنا. ہویا ساڈے لئی یسوع فدا ہے, اور اس لیے کیونکہ یسوع ہمارے لیے فدا ہوا ہے تو کیا ہے, تے نالے یسوع دے ساڈی فتح اے, تے نالے یسوع دے ساڈی فتح اے, تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں, تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں. دیوانے انو قادی پروائے,
دیوانیاں نو کدی پرواہ نالے یسوع دے ساڈی فتح اے نالے یسوع دے ساڈی فتح اے تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں 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 دیوانیاں نو کدی پرواہ اے دیوانیاں نو کدی پرواہ اے نالے یسوع دے ساڈی فتح اے نالے یسوع دے ساڈی فتح اے نالے یسوع دے ساڈی فتح اے تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں 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 ہل اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں ہو تکنا 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 تک ہل اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں ہو تکنا سولی والی راہ اتوں اساں تے نہیں ہٹنا ہل اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں ہو تکنا 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 ہل اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں ہو تکنا سولی والی راہ اتوں اساں تے نہیں ہٹنا ہویا ساڈے لئی یسوع فدا اے ہویا ساڈے لئی یسوع فدا اے تے نالے یسوع دے ساڈی فتح اے نالے یسوع دے ساڈی فتح اے تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں 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 بدی دے طوفان اگے اساں نہیں ہو چکنا خون خریدیاں تے یسوع یسوع جپنا جیسے میں نے بتایا صدرک اور مسرک عبد نجو نے بھی بدی دے طوفان اگے اساں نہیں ہو چکنا انہوں نے کہہ دیا کہ بادشاہ ہم نے تیری مورتی کی پوجا نہیں کرنی جھکنا نہیں ہم نے اس کے سامنے جو کرنا کر لے اس نے تو آگ کو بھی 7 گنا زیادہ کر دیا تب بھی انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جھکنا خون خریدے ہاتھے یسوع یسوع جپنا یسوع مسیح بلکہ بادشاہ کے اپنے منہ سے تھا اس نے کہا کہ ہم نے تو 3 کو ڈالا آگ کی بھٹی میں یہ چوتھا کون ہے اور بادشاہ کے اپنے منہ کے الفاظ جو کہ اس شخص کی اس پرسنالٹی کی ڈسکرپشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ خدا ذات ہے خدا کی مانند جیسے ہم خداوند یسوع مسیح بولتے ہیں خدا کی طرح اس کی روح جیسے میں نے لاسٹ میں بتایا کلمۃ اللہ روح اللہ خدا کی روح اس نے بادشاہ نے بھی کہا یہ خدا کی طرح لگ رہا ہے خداوند ہے خداوند کی طرح کی پرسنالٹی ان کے بیچ میں کھڑی ہم نے تو 3 کو ڈالا تھا تو یہ ہوتا ہے جب ہم ڈٹ کے جو ہے نا میدان جنگ میں للکار کے کہتے ہیں بدی دے طوفان کے ایسا نہیں ہو چکنا خون خریدیاں تے یسوع یسوع جپنا کچھ بھی کر لو یسوع یسوع ہی منہ سے نکلنا ہے آخری سانس کا بھی جو الفاظ ہے وہ یسوع ہی ہوگا بدی دے طوفان آیا کہ اساں نہیں ہو چکنا خون خریدیاں تے یسوع یسوع جپنا
बदी दे तूफान आया गए असा नहीं ओ चुकना 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 बदी दे तूफान आया गए असा नहीं ओ चुकना खून खरीदे आते यसु यसु जपना ओदे कदमां च साडी पनाए ओदे कदमां च साडी पनाए ते नाले यीशु दे साडी फताए नाले यीशु दे साडी फताए ते क्यों ना फिर पैन लुटियां 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 खौफ ना शेरां दा ते ना कोई सपां दा ना कोई डर सानू अबलीसी रथां दा खौफ ना शेरां दा ते ना कोई सपां दा ना कोई डर सानू अबलीसी रथां दा साडे दिल च कलामे खुदा है साडे दिल च कलामे खुदा है ते नाले यीशु दे साडी फताए नाले यीशु दे साडी फताए ते क्यों ना फिर पैन लुटियां 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 दीवाने अनोखा दी परवाए दीवाने अनोखा दी नाले यीशु दे साडी फताए 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 ते क्यों ना फिर पैन लुटियां 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 अब ये वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। उससे पहले एक बड़ा खूबसूरत गीत है। कलाम के गीत से पहले ये हम अपना गीत गाएंगे। शिफा के तल्लुक से शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। बड़ा पुराना गीत है ये। और कलाम में लिखा है कि बेज़र और बेकीमत खरीदो। हिस्ट्री के मुताबिक हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता है जिससे हम खरीदते हैं। पैसा होता है और बेज़र और बेकीमत खरीदो। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम ख़रीदारी कर सकते हैं? क्योंकि ज़र और दौलत, धन मन, तो ये चीज़ें नहीं हैं। धन दौलत तो नहीं है जिससे हम ख़रीदारी कर सकते। रूहानी चीज़ों की जब कलाम हमें कहता कौन सी चीज़ है, वो ईमान है। ईमान जो है आसमान का पैसा है, आसमान की करेंसी है ईमान। जितना ईमान का लेवल है उतना बड़ा काम हमारे लिए हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी लेनी है, बंदा मेरान भी ले सकता है, कैरिटबा भी ले सकता है, लेकिन अगर बंदा कहता है मैंने रोल्स रॉयस ख़रीदनी है तो 10 लाख 20 लाख इवन 40 लाख से भी रोल्स रॉयस नहीं मिल सकती। करोड़ों की बात है ये। ईमान का लेवल भी इसी तरह का है। अगर कलाम में लिखा है जहाँ पे भी यीशु मसीह ने शिफा दी, यीशु ने कहा जा तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए हो।
یسوع مسیح نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو بالکل 100% ٹھیک ہو جا، تو میری خواہش ہے تو تو 100% ٹھیک ہو جا۔ یسوع نے کہا جا تیرے ایمان کے مطابق ہو۔ ہمارا جو ایمان ہے نا وہ ہمارے لیے کام کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح تو ادھر لکھا ہے کہ یسوع سب سے پہلے جب بیٹے کی شادی تھی جب ہوئی تھی تو یہودیوں کو بلایا گیا، اسرائیلیوں کو بلایا گیا۔ اسرائیل چنیدہ قوم تھی، بلاہٹ اسرائیل کے لیے تھی، بعد میں جب وہ نہیں آئے تو وہ پھر سب کو بلایا گیا۔ اسی طرح وہ جو صوبے دار تھا وہاں کا، جو رومن سینچورین تھا، اس نے آ کے یسوع مسیح کو کہا کہ میں خود متحد ہوں کسی کے، میں خود انڈر ہوں، اور جب میں کسی کو حکم دیتا ہوں جو لوگ میرے انڈر ہیں تو وہ کرتے ہیں کام۔ تو یہ بیماریاں، تکلیفات، یہ ساری تیرے اندر ہیں، تیرے انڈر ہیں یہ ساری چیزیں، تو تو حکم دے تو یہ نکل جائیں گی، میرے بیٹے میں سے نکل جائیں گی۔ اور یسوع مسیح نے کہا ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ مطلب ایمان جو ہے وہ ایسی کرنسی ہے جو کہ غیر قوم کے شخص نے، جو کہ اس وقت سینچورین تھا، رومن تھا، اس نے بھی حاصل کر لی، کیونکہ اس کے پاس بھی وہ پیسہ تھا ایمان کا۔ ایمان ایسا پیسہ، وہ بند دروازے کھول دیتا، کنجیاں کھول دیتی ہیں، وہ پیسہ ہے۔ تو ایمان جو ہے اس سے ہی شفائیں ریلیز ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح پہ لوگ گر رہے تھے، ان کو تو طاقت کے لیے کوئی بیماری چھونی نہیں چاہیے تھی، تو گر گئے تھے یسوع مسیح پہ۔ ایک عورت آئی ہے 12 سال سے، گری بھی نہیں، یہ اس کا پلہ چھو لیا، اس کا کونا، اس کا سرا چھو لیا اس نے، اور یسوع مسیح نے کہا میرے اندر سے شفا نکلی ہے۔ لوگوں نے اس وقت یسوع کو کہا کہ یسوع مسیح، یسوع نے کہا کسی نے مجھے چھوا، انہوں نے کہا چھوا ہے، یہ تو گر رہے ہیں تیرے اوپر لوگ، جو گر گئے تھے وہ ان کا بھی کچھ نہیں ہوا، جس نے چھو لیا کیونکہ ایمان تھا اس کے اندر۔ ایمان سے ہی آپ خدا کو حرکت میں لے کر آتے ہیں۔ وہ چیزیں جو آسمان کے اوپر خدا نے ہمارے لیے سٹور ہاؤسز رکھے ہیں برکات کے، آپ ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ایمان کے پیسے سے۔ شفا دستے کرم سے اس کے پائے جس کا جی چاہے، میرے کہنے پہ کیا ہے، آزمائے جس کا جی چاہے۔ شفا دستے کرم سے اس کے پائے جس کا جی چاہے، شفا دستے کرم سے اس کے پائے جس کا جی چاہے، میرے کہنے پہ کیا ہے، جی چاہے، میرے کہنے پہ کیا ہے، آزمائے جس کا جی چاہے۔ مریضان گناہ کو دو خبر فیض مسیحا کی، مریضان گناہ کو دو خبر فیض مسیحا کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے
آئے جس کا جی چاہے. شمعون جو ایک جادوگر تھا، اس نے پطرس کو کہا میرا پیسہ لے لو، میرا پیسہ لے لو، یہ شکتیاں مجھے دے دو، طاقت، یہ پاور مجھے دے دو. پطرس نے کہا تیرا پیسہ تیرے ساتھ غرق ہو. یہ تجھے کیا لگتا ہے کہ پیسوں سے چیز خریدی جاتی ہے؟ یہ جو خدا برکات دیتا ہے، مفت لیا مفت دو. برکات جو خدا دیتا ہے یہ کیا پیسوں سے لی جاتی ہے؟ شمعون کو اس نے پھر اپنا سب کچھ بیچ دیا. اس نے کہا نہیں، اس نے یسوع مسیح کا پیروکار ہو گیا. اس نے اپنی ساری کتابیں جلا دیں، اپنا پروفیشن اس نے جادوگری کا چھوڑ دیا. اس کو پتہ چل گیا کہ ہیرا موتی، اصلی ہیرا موتی تو یہ یسوع مسیح ہے. تو اس نے کیا کیا؟ بلا قیمت دوا ملتی ہے، آئے جس کا جی چاہے. شفا دستے کرم سے اس کے پائے جس کا جی چاہے. گناہ گاروں کو مزدہ دو، مسیحا جی اٹھا جب سے. گناہ گاروں کو مزدہ دو، مسیحا جی اٹھا جب سے. در جنت، در جنت کھلا رہتا ہے، آئے جس کا جی چاہے. در جنت کھلا رہتا ہے، آئے جس کا جی چاہے. ہے تسلیس الہی، عقل انسانی سے دو باہر. ہے تسلیس الہی، عقل انسانی سے گو باہر. صداقت اس کی لیکن دل میں پائے جس کا جی چاہے. صداقت اس کی لیکن دل میں پائے جس کا جی چاہے. جیسے تسلیس کے بارے میں لکھا کہ وہ عقل و سمجھ سے بھی باہر ہے. سمجھ میں خدا کا پاکرو جو ہے جب وہ انسان کو سمجھاتا تو تب سمجھ آتی ہے. عقل سے، انسانی عقل و سمجھ سے باہر ہے کہ خدا 3 in 1 کیسے ہو سکتا ہے. جس طرح وہ چیز ہمیں لگتا ہے کہ انہونی سی ایک بات ہے، کیسے یہ ممکن ہے. جب شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو بیماری اس وقت موجود ہوتی ہے جب ہمیں شفا کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے تو شفا کی ضرورت ہے کیونکہ بیماری وہاں پہ ہوتی ہے. بیماری کے ہوتے ہوئے دکھنے میں آنکھوں کو تو بیماری نظر آتی ہے، تو وہ ایک ایسے ہی انہونی سی بات، جس طرح تسلیس انہونی سی بات لگتی ہے، بیماری کی شفا بھی انہونی لگتی ہے. لیکن جس طرح تسلیس میں لکھا ہے صداقت لیکن اس کی دل میں پائے جس کا جی چاہے. تو صداقت خدا کا پاکرو قائل کرتا ہے، خدا کا پاکرو حکمت اور سمجھ دیتا ہے. صداقت کا روح ہے. خدا نے کہا میں راہ، حق اور سچائی ہوں. حق اور سچائی، صداقت بھی یسوع مسیح ہے، خدا باپ ہے. تو جس طرح بیماری سے شفا پانا وہ ایک انہونی سی بات لگتی ہے اس وقت جب بیماری موجود ہوتی ہے،
تو ایمان جو ہے وہ اس چیزوں کو جو دکھنے کو لگتی ہے اس کو بھی الٹا دیتی ہے، اس کو بھی اس کے برعکس چلتی ہے. جس طرح عقاب جو ہے وہ جس ہوا میں پریشر آ رہا ہوتا ہے ہوا کا اس کے الٹ چلتا ہے، اسی طرح سے ہمارا ایمان جو ہے جو دکھنے کو چیزیں لگتی ہیں اس کے الٹ چلتی ہیں. اسی وجہ سے جو انہونی بات ہوتی ہے وہ ایسے خدا چیزوں کو بلا لیتا ہے جیسے پہلے سے موجود ہوتی ہے. تسلیس الہی عقل انسانی سے گو باہر، صداقت اس کی لیکن دل میں پائے جس کا جی چاہے. ندادی ابر رحمت نے کھڑے ہو کر یہ ہے کل میں، ندادی عقل ندادی ابر رحمت نے کھڑے ہو کر یہ ہے کل میں کہ آب زندگی دیتا ہوں پائے جس کا جی چاہے، کہ آب زندگی دیتا ہوں پائے جس کا جی چاہے. خزانہ آسماں پر ہے ہمارا، کیا کمی ہم کو. خزانہ آسماں پر ہے ہمارا، کیا کمی ہم کو. اب یہ غور سے سنیں. تلاش زر، پیسوں کی تلاش میں، تلاش زر عمر اپنی گوائے جس کا جی چاہے. تلاش زر عمر اپنی گوائے جس کا جی چاہے. شفا دستے کرم سے اس کے پائے جس کا جی چاہے. میرے کہنے پہ کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہے. میرے کہنے پہ کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہے، جس کا جی چاہے. اور اسی مساء میں ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے میرے تو کان کھول
सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ़ हो इस खूबसूरत मौके के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम उसकी इबादत करें, गीत गाएं, खुदा का कलाम सुनें, दुआ करें। इससे बड़ी और खुशी की कोई बात नहीं कि हम खुदा की हज़ूरी में आ सकें और खुदा को मुबारक कह सकें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने यीशु से बात करें। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, प्यारे बादशाह तेरा शुक्र हो, ज़िंदा खुदावन तेरा शुक्र हो, सच्चे खुदावन तेरा शुक्र हो, हमें प्यार करने वाले तेरा शुक्र हो। आए खुदावन यीशु जी हमारी राहों को रोशन करने वाले तेरा शुक्र हो। खुदावन तेरा कलाम रोशनी है, हम तुझे मुबारक कहते हैं कि खुदावन तेरे मुंह की अजीम खूबसूरत प्यारी आसमानी बातें हमारे मुंह में तूने आई खुदावंद रखी, हमारे ज़हन में रखी, हमारी आँखों के सामने रखी अपने कलाम मुक़द्दस में। आई खुदावंद यीशु जी ये हमारे लिए बहुत बड़ा आई खुदावंद ऑनर है कि तेरे मुंह के लफ्ज़ हमारे मुंह में आए और हम उनको बोल सकें। आई खुदावंद तेरी आवाज़ के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र हो। फ़ज़ल दे इस वक़्त आई खुदावंद हम तेरी आवाज़ को सुने, तेरे कलाम को अपने दिल में रखें, तेरी मोहब्बत से भर जाएँ, तेरे रूह से भर जाएँ, तेरी ज़िंदगी से भर जाएँ। आई खुदावंद यीशु जी अपना जहन, अपनी सोच, अपना ख्याल मुझे और आई खुदावंद हम सब जो तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और आई खुदावंद जो आगे सुनते रहेंगे, खुदावंद यीशु जी तेरी आवाज़ तेरे रूह के वसीले से हमारे अंदर उतरे। आई खुदावंद तू हम सबों को सिखा, मुझे सिखा और आई खुदावंद सुनने वालों को सिखा और अमल करने वाला रूह दे। तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। तू आई खुदावंद माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है और एक एक बात को जानता है जो होने वाली है। तेरा शुक्र हो, तूने हमारे लिए ये सब कुछ लिखवाया, यीशु के नाम में, आमीन। खुदा की तारीफ़ हो, खुदावंद ने आज फिर हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम को सीख सकें मुकाशफा में से और खुदा की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद ने हमें मुकाशफा 11वें बाब तक पहुंचाया है और हमने पिछले बाब को सीखा और अब हम मुकाशफा 11वें बाब की 5वीं आयत में हैं जहाँ से आज हम शुरू करेंगे। मुकाशफा 11 बाब की पहली 4 आयत हम पिछली दफ़ा तक सीख चुके हुए हैं जो इससे पहले की रिकॉर्डिंग्स थी। तो आइए हम मुकाशफा 11वां बाब उसकी 5वीं आयत से शुरू करते हैं और हम किन के बारे में इस वक्त सीख रहे हैं पिछली कुछ आयत से, 2 गवाहों के मुतल्लिक। तो ये 2 गवाहों के मुतल्लिक आयत है मुकाशफा 11वां बाब 5वीं आयत। और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा। तो ये जो उनसे 2 गवाह जो जिनके बारे में हमने चौथी आयत में सीखा कि ये खुदा के 2 ममसू हैं, ये ज़ैतून के 2 दरख्त हैं जो खुदा की हजूर में खड़े रहते हैं। तो खुदा ने अपने 2 ममसू आसमान से ज़मीन पर भेजे ताकि वो वक़्त जब कलीसिया के पास
کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا، چرچ نہیں ہوں گے، کلام سنانے کا موقع نہیں ہوگا، اس وقت یہ 2 ممسو نبوت کریں گے، 3.5 سال تک نبوت کریں گے، اور جو ساری طرف چونکہ شیطانی حکومت ہوگی، شیطانی لوگ ہوں گے، کوئی انہیں کلام سنانے نہیں دے گا، خدا کی بات کرنے نہیں دے گا، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے اوپر وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ کریں گے ضرور، وہ آئیں گے، ان کو روکنا چاہیں گے، نقصان پہنچانا چاہیں گے، لیکن کیا ہوگا اگر کوئی ان 2 ممسوموں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اگر کوئی ان کو مارنے کی کوشش کرے گا، تو خدا نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے، ان کے منہ سے آگ نکلے گی اور ان کے دشمنوں کو کھا جائے گی، اور خداوند ان کو اپنا زور دے کے استعمال کرے گا ان 3.5 سالوں میں، جو پہلے 3.5 سال ہیں جن میں جو مخالف مسیح عہد باندھے گا، لیکن آخری 3.5 سال جس میں وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو واضح کر کے دکھا دے گا، اپنی برائی کے ساتھ سامنے آ جائے گا، وہ والے آخری 3.5 سال میں یہ 2 ممسو خداوند کا کام کریں گے، خدا کے نام کو عزت دیں گے اور خدا کی منادی کریں گے۔ تو ان کے بارے میں یہ ہم نے ابھی آیت پڑھی، لیکن اس کا ایک ریفرنس دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے ابھی یہاں پہ پڑھا کہ ان کے منہ سے کیا نکلے گی؟ آگ نکلے گی، آگ نکلے گی، ان کے مخالفوں کو کھا جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کون سا ایسا نبی آیا جس کے وسیلے سے خدا نے یہ کام کیا۔ اگرچہ ہم کچھ بھی واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں موسیٰ اور ایلیا نظر آتے ہیں جن کے وسیلے سے ایسے کام ہوئے، لیکن اگرچہ ایلیا آسمان پہ زندہ اٹھایا گیا، ہنوک آسمان پہ زندہ اٹھایا گیا، تو ہم اپنی کوئی ازمپشن نہیں دے سکتے، ہم کچھ بھی ازیوم نہیں کر سکتے، کچھ فرضی طور پہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ واقعی ایلیا اور ہنوک ہیں، اگرچہ وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں۔ تو بھی جس طرح کے کام خدا نے ایلیا کے وسیلے سے کیے، جیسے خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے کیے، ان کے ہم کچھ ریفرنسز دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے ہم جو کچھ بائبل میں نہیں لکھا اس کے لیے اپنے آپ سے ہم نہ کہیں کہ یہ واقعی ایلیا اور موسیٰ ہوں گے جو خدا جن کو بھیجے گا، لیکن ہم ان جیسے کاموں کے ریفرنس دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، 2 سلاطین اس کا 1 باب اور 10ویں آیت۔ 2 سلاطین 1 باب 10ویں آیت کس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ان 2 ممسوؤں کے منہ سے آگ نکلے گی، اور اسی طرح سے آگ پہلے کس وقت نکلی ہے۔ تو 2 سلاطین 1 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، ایلیا نے اس 50 کے سردار کو جواب دیا، اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دیں۔ پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ تو یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ اخزیہ بادشاہ ہے اور اخزیہ بیمار ہو گیا ہے، اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ بال زبوب جو دیوتا ہے اس سے پوچھو کہ میں بچ جاؤں گا یا نہیں بچوں گا۔ تو رستے میں ایلیا ان کو ملتا ہے اور ایلیا کہتا ہے کہ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے؟ اور ایلیا کے اندر خدا کی عزت تھی، خدا کی غیرت تھی۔ وہ کہتا ہے کہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں ہے کہ تم نے ایک دیوتا سے پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے پوچھو میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا اس بیماری سے۔ تو وہ واپس جاتے ہیں اور بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ بھی ہمیں ایک شخص ملا تھا، اس کا یہ حلیہ تھا، اور بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حلیہ ایلیا کا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ اسے پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اس وقت ایلیا ایک ٹیلے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب 50 سپاہیوں کو اخزیہ بادشاہ بھیجتا ہے، ان کے ایک سردار کو بھیجتا ہے۔ تو ایلیا ٹیلے سے ہی کہتا ہے کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ نازل ہو اور تم سب کو کھا جائے، اور وہ 50 سپاہی اور وہ ان کا کمانڈر جو ہے، ان کا کیپٹن، وہ مارا جاتا ہے، آگ سے بھسم ہو جاتے ہیں۔ پھر بادشاہ دوسرے 50 سپاہیوں کو بھیجتا ہے، وہ دوسرے جن سے 50 سپاہی اور ان کا کیپٹن ہے وہ بھی ایسے مرتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ پھر دوبارہ 50 سپاہی اور ان کے ساتھ ایک ان کا سردار آتا ہے، لیکن وہ سردار اس وقت حکمت کا کام کرتا ہے، وہ نیل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اوپر ٹیلے پہ جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھی آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ تو خدا کا فرشتہ کہتا ہے ہاں ایلیا چلا جا۔ تو ایلیا پھر اخزیہ کے پاس آتا ہے اور اخزیہ کو کہتا ہے کہ تو نے خدا سے نہیں پوچھا، تو نے دیوتا سے پوچھنے کے لیے بھجوایا، اس لیے تو اس بستر پہ ہی مرے گا،
تو نہیں ٹھیک ہوگا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ آگ نازل ہوئی تھی، اور ایلیا نے کہا، اور 50 سپاہی اور ان کا کمانڈر 51 لوگ 2 دفعہ اس طرح سے آگ سے مرے تھے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں مکاشفہ 11واں باب 6 آیت، یہاں لکھا ہے ان کو، کن کو؟ یعنی ان 2 گواہوں کو، ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسیں، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ ہر طرح کی آفت، اس میں بے شمار اور آفتیں ہیں، لیکن 2 آفتیں جن کا ذکر یہاں پر ہے کہ ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں، بارش نہ ہو۔ جو پانی دریاؤں میں ہیں، جو پانی موجود ہیں، ان کو خون بنانے کا اختیار ہے۔ اس طرح کے 2 واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں کہاں پہ درج ہیں۔ تو ایک حوالہ ہے پہلی سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت، اور لکھا ہے اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیاب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ تو ایلیا نے یہ کہا تھا بادشاہ سے، بادشاہ چونکہ تیرے گناہوں کی وجہ سے تو نے ایک شخص کو مارا ہے، اس کا تاکستان تو نے خود لے لیا ہے، تو نے بت پرستی کی ہے، تو نے خدا کو عزت نہیں دی ہے، تو ان سالوں میں بارش نہیں ہوگی، اور جب تک میں نہ کہوں بارش نہیں ہوگی۔ اور اتنا سخت کال پڑا تھا کہ 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ اسی طرح کا کام جیسے کہ ابھی ہم نے مکاشفہ 11واں باب 6 آیت میں پڑھا کہ ان 2 ممسوؤں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ آسمان کو بند کر دیں۔ تو ایلیا کے وقت میں بھی ایسا ہوا کہ ایلیا کو کی دعا خدا نے سنی، اور ان 3.5 سالوں میں بارش نہیں ہوئی، اور پھر ایلیا نے کہا اور پھر بارش ہوئی۔ اور پھر جو ایک دوسری بات لکھی ہے کہ پانیوں کو خون بنائیں، اس کا حوالہ ہم پڑھتے ہیں خروج اس کے 7ویں باب میں، خروج 7واں باب اس کی 17ویں آیت کو ہم دیکھیں، یہاں لکھا ہے پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں۔ تو خداوند موسیٰ کے وسیلے سے فرعون سے یہاں پہ بات کر رہا ہے۔ تو خداوند نے کیا کہا؟ دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے، یہ خدا موسیٰ کے وسیلے سے بول رہا ہے، دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا، اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی، اور دریا سے طاعون اٹھے گا، اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت ہوگی۔ تو موسیٰ کے وقت میں ایسا ہوا تھا کہ پانی جو ہے وہ خون ہو گیا تھا۔ تو خداوند ان 2 ممسوؤں کو بھی کے پاس جو اختیار ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 3 آفتوں کے لیے اسپیشل پڑھا ہے کہ ان کے منہ سے آگ نکلے گی، ان کے مخالفوں کو کھا جائے گی، اور وہ آسمان کو بند کر سکتے ہیں، بارش نہ ہو، وہ پانیوں کو خون بنا سکتے ہیں، اور بے شمار آفتیں جن کا ذکر انفرادی طور پر نہیں کیا گیا۔ تو یہ 2 ممسو بڑی کامیابی کے ساتھ ان 3.5 سالوں میں نبوت کرتے رہیں گے، خدا کی آواز لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے۔ پھر مکاشفہ 11واں باب اس کی 7ویں آیت میں ہم چلتے ہیں، یہاں لکھا ہے جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھاہ گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا۔ تو اس سے ہم کیا بات سیکھتے ہیں کہ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو، جب تک خدا کا ٹائم پورا نہ ہو جائے، جب تک خدا نے ہمارے لیے، ہم جو نور کے فرزند ہیں، ہمارے لیے جس طرح کی کا منصوبہ خدا کے پاس ہے، جب تک وہ پورا نہ ہو جائے شیطان ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں خدا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ جو ان سے 2 گواہ ہیں، جب ان کا ٹائم اوور ہو جائے گا، ان کو خدا نے بھیجا ہی زمین پہ 3.5 سال کے لیے تھا، 3.5 سال یہ نبوت کر لیں گے، جب یہ گواہی دے چکیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کون مار دے گا ان کو؟ حیوان مارے گا۔ کون سا حیوان؟ وہی حیوان جو تھا گڑھے سے نکلے گا، یعنی مخالف مسیح۔ وہ ان سے لڑے گا اور ان پہ غالب آئے گا۔ وہ کیوں پہلے 3.5 سالوں میں غالب نہیں آ سکا؟ کیونکہ ابھی خدا نے اس کے لیے ٹائم رکھا نہیں تھا۔ ہم خداوند یسوع کی زندگی میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں، بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں
کہ لوگوں نے پتھر اٹھائے کہ اسے ماریں، لیکن وہ نہیں مار سکے، خداوند یسوع مسیح ان کے بیچ میں سے نکل گئے، اور وہ ہر وقت چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کو پکڑیں، ختم کر دیں، لیکن جب تک خداوند کا ٹائم پورا نہ ہو گیا، وہ جب ٹائم پورا ہو گیا تو خدا کی مرضی پوری ہوئی، شیطان کی مرضی پوری نہیں ہوئی۔ یعنی یہ نہیں کہ شیطان زوراور ہے اور وہ خدا کے لوگوں کے اوپر اختیار رکھتا ہے، بلکہ خدا اپنے لوگوں پہ اختیار رکھتا ہے، خدا کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر حیوان نے ان کو مارا ہے تو یہ نہیں کہ حیوان کی طاقت زیادہ اس وجہ سے ان کو مار سکا ہے، بلکہ خدا کا ٹائم ان کے لیے اتنا ہی تھا۔ پھر اور خداوند یہی چیز ہم مسیحوں کو بھی کہتا ہے کہ جب تک تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک چڑیا بھی زمین پہ گر نہیں سکتی، تمہارے کوئی سر کا بال بھی زمین پر تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ جب ہم کنگھی کرتے ہیں، ہمارے جو کنگھی میں بال آتے ہیں ہمارے سر سے اتر جاتے ہیں، ہم نے کبھی خیال کیا کہ یہ جو سا ایک بال بھی ہے یہ بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہماری کنگھی کرنے سے نیچے گرا ہے یا نیچے گر گیا؟ کیونکہ خدا نے اس کے لیے ٹائم اتنا رکھا تھا۔ تو خداوند نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ میرے نام کی گواہی دو۔ اگر تم میرے نام کی گواہی دیتے ہو تو ہر وقت اپنے دل میں یہی نہ خوف رکھنا کہ چونکہ مخالفین موجود ہیں وہ ہمارے لیے ہمیں مار دیں گے، ہمارے لیے کچھ بھی کر سکیں گے۔ وہ ضرور ہمارے خلاف اٹھیں گے، لیکن جو کچھ بھی خداوند کے مقررہ پلان کے مطابق ہوگا وہی ہوتا جائے گا، اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک ہمارا ٹائم پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک دشمن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی مار نہیں سکے گا۔ اگرچہ ہم بہت سارے مسائل میں سے، بہت سارے برے حالات میں سے گزرتے ہیں، گزر سکتے ہیں، گزرتے رہیں گے، لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پلوس کی زندگی میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں مجھے 5 دفعہ ایک کم 40 کوڑے، ایک کم 40 کوڑے 5 دفعہ پڑے، لیکن خدا اس کو پھر قوت دیتا تھا، وہ پھر اٹھتا تھا، وہ پھر منادی کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے 3 دفعہ مجھے بینت لگے ہیں، بہت دفعہ بھوک کی حالت میں، بہت دفعہ بیداری کی حالت میں، بہت دفعہ کئی دفعہ جہاز ٹوٹنے کی حالت میں، کئی دفعہ ڈاکوؤں کے خطرے میں، اور جس خطرے میں سے وہ رہا، کہتا ہے اپنوں کے خطروں میں، دوسرے غیروں کے خطروں میں، وہ اس طرح کی پرابلمز میں سے گزرتا رہا، لیکن خدا اس کو پھر نکالتا تھا، پھر وہ منادی کرتا تھا۔ اور جب تک خدا کا ٹائم ہمارے لیے پورا نہیں ہو جاتا خدا ہمیں بہت سارے معجزے دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے خدا نے جو مخالف مسیح کو غالب آنے دیا، کیونکہ وہ 3.5 سال ان کے پورے ہو گئے تھے۔ تو یہ ہم سبوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو خدا کہتا ہے میرا کام کرو، میرے نام کی منادی کرو، میرے نام کی گواہی دو۔ تو گواہی دینا یہ ایک بہت زیادہ ایسی چیز ہے جو کفن سر کے اوپر باندھ کے منادی کرنے والی بات ہے۔ تو خداوند اس میں مجھے حکم ماننے کا فضل دے، آپ کو حکم ماننے کا فضل دیں۔ اور پھر آگے مکاشفہ 11واں باب 8ویں آیت میں چلتے ہیں، یہاں لکھا ہے اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ تو ان کی لاشیں کہاں پڑی رہیں گی؟ یروشلم میں پڑی رہیں گی، اس شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی۔ تو مخالف مسیح کہاں پہ اس وقت کام کر رہا ہے؟ یروشلم میں کام کر رہا ہے۔ اور جو یروشلم ہے وہ روحانی لحاظ سے خدا اس کی روحانی حالت کو کیسے دیکھتا ہے؟ سدوم جیسی حالت۔ تو سدوم میں کوئی ایک گناہ نہیں، بے شمار گناہ، لیکن جو ایک گناہ جس کا ذکر وہاں پہ دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جو مرد ہیں مردوں کے ساتھ صحبت رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان 2 فرشتوں کے ساتھ ہم صحبت رکھنا چاہتے ہیں، اور چھوٹے سے بڑے تک سارے مرد اس دروازے کے سامنے جمع تھے۔ تو یہی چیز ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ چیز حکومتیں اس چیز کو الاؤ کر رہی ہیں، انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ خدا کے نظام کے برخلاف ایک لڑکی اور ایک لڑکا اس کی شادی ہو، اس نظام کے برخلاف لڑکے کی شادی ہو جائے، لڑکی کی شادی ہو جائے۔ تو خداوند نے کہا کہ یہ جو یروشلم ہے یہ روحانی لحاظ سے کیا ہے؟ یہ سدوم ہے اور مصر ہے۔ مصر میں کیا ہوا تھا؟ فرعون نے یہ دل میں سوچ رکھا تھا کہ میں نے اسرائیلیوں کو ختم کر دینا، میں اسرائیلیوں کو نہیں زندہ رہنے دوں گا۔ ان کے بچوں کو اس نے دریا میں پھنکوایا،
اسرائیلیوں پہ اتنا ظلم کیا کہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کی نسل قائم رہے، میں ان کو مکمل ختم کروں۔ تو خدا کے لوگوں کو ختم کرنا، مارنا، قتل کرنا، خدا کے لوگوں کو، مسیحوں کو، یہ یروشلم میں یہ سارے کام ہو رہے ہوں گے۔ تو خداوند نے کہا کہ جو یروشلم ہے وہ روحانی لحاظ سے کیا ہے؟ سدوم ہے اور مصر ہے، اور یہ کون سی جگہ؟ جہاں پہ یسوع بھی مصلوب ہوا تھا۔ تو یہ اس کی نشانی بتائی گئی ہے کہ کس جگہ کے لیے خداوند نے یہ بات کی ہے، اور یہی یروشلم ہے جہاں پر یہ منادی کرتے رہیں گے سارے نبی خداوند نے یروشلم میں بھیجے۔ یہ آخری جو نبی آئے ہیں یہ بھی یروشلم کے اندر ہی آئے ہیں۔ پھر آگے 9ویں آیت میں چلتے ہیں، لکھا ہوا ہے، اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے۔ اب وہ سارے لوگ جو چونکہ وہ ہیں ہی شیطانی، تو جو شیطانی لوگ ہیں وہ اگر ان کو غلط بات سے منع کیا جائے تو ایک بات بہت زیادہ اب لوگوں کی زبان پہ ہوتی ہے کہ درست وہ چیز ہے جو کوئی کسی کے دل میں سے نکلتی ہے، یہ چیز درست ہے، وہی درست ہے۔ لیکن درست کیا ہے؟ جو خدا کا کلام کہتا ہے صرف وہ درست ہے اور باقی اور کچھ نہیں۔ لیکن ان کے سامنے درست کیا تھا کہ یہ منادی کرتے ہیں یہ ہم نہیں سننا چاہتے ہیں، ان کی نبوت کی باتیں نہیں سننا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو مار دیا۔ کنہوں نے مار دیا؟ یروشلم کے لوگوں نے، جو حکومت کے ساتھ تھے، جو اس مخالف مسیح کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ دانیل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آخری حکومت ہے وہ مٹی اور لوہے کی ہوگی، وہ لوہے کی طرح بڑی مضبوط بھی ہوگی اور اس میں دوسرے مٹی بھی ہوگی، یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس آخری وقت کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ نہیں ہوں گے، جو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن وہ خدا کے ساتھ ہوں گے، جو انسانی مٹی کے طور پہ ہوں گے، جو خدا کے ساتھ ہوں گے، یعنی انسان ہوں گے جو خدا کے تابع رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا ایسے بھی لوگ اس میں مٹی میں ہوں گے جو خدا کے ساتھ ہیں، اور ایسے بھی جو اپنے ذہن کے مطابق جانتے ہیں کہ یہ جو ان سے لوگ ہیں دوسرے ہیں، جو دشمن کی حکومت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ امتوں میں سے، قبیلوں میں سے، اہل زبان میں سے، قوموں میں سے بہت سارے لوگ ہیں، جو سارے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ 3.5 دن تک بڑی خوشی کریں گے، وہ ان کی لاشوں کو قبر میں نہیں رکھنے دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں اچھا ہوا ہے کہ یہ لوگ تو ہمارے خلاف چل رہے تھے، یہ تو نبوت کر رہے تھے، خدا کی ذات کو اونچا کر رہے تھے، ہمیں یہ سننا پسند نہیں تھا، اچھا ہوا یہ مر گئے ہیں۔ تو وہ ان کو چاہیں گے کہ ان کا تماشا بنا رہے اور ان کی لاشوں کی بھی بے حرمتی ہوتی رہے۔ آگے 10ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ تو یہ بڑے اس وقت باقی سب لوگ خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں اور کیوں وہ آپس میں تحفے بھیج رہے ہیں، کیوں وہ شادیانے بجا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں نے تو ہمیں بڑا ہی ستایا تھا، یہ نبیوں نے تو ہماری جو بھی ہم کرتے تھے، ہماری سوچیں، ہمارے خیال، ہمارے عمل، ان کے خلاف انہوں نے بولا تھا، تو ہمیں ان کی باتیں پسند نہیں تھی۔ اچھا ہوا یہ مر گئے ہیں، ہم آپس میں تحفے بھیجتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ تو جب یسوع مسیح کو صلیب پر لوگوں نے مارا تھا اس وقت وہ بھی بڑے خوش تھے۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ تم تو ماتم کرو گے اور رو گے، لیکن دنیا خوشی منائے گی، پر تمہارا ماتم جو ہے وہ خوشی میں چینج ہو جائے گا۔ لیکن جو دشمن کے لوگ جن اپنی برائیوں کی کامیابیوں پہ جو خوشی مناتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کا ماتم ان کا جاری رہے گا۔ ان کی خوشی کے لمحے تھوڑے ہیں، لیکن ان کے جو ماتم کے وقت ہیں وہ ابدی ہیں۔ آگے 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ تو خداوند نے جو ان کے لیے عزت رکھی ہوئی تھی، جب ہم کسی بھی وجہ سے ڈاؤن جاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ہماری عزت افزائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، حالات واقعات ایسے بنتے ہیں کہ جو خدا کے لوگوں کی
کو باعزت اس وقت نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے خدا کی نظر میں عزت والے کام کیے ہیں، جیسے یسوع نے صلیب پہ چڑھ کے اپنے باپ کو عزت دی، لیکن لوگوں کی نظر میں اس وقت وہ بہت کمزور حالت تھی اس کی. یسوع قبر میں گئے، اس کی کمزور حالت لوگوں کے سامنے تھی، لیکن وہ اس کی فاتحانہ حالت تھی. تو جو اب اس وقت یہ جو ان سے دونوں گواہ ہیں، یہ 3.5 دن تک ان کی لاشیں پڑی رہیں یروشلم میں، اور لوگوں کے سامنے وہ اپنی فتح کو سوچ رہے ہیں. ہم کتنے فتح مند ہیں کہ ہم ان کو مارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم کتنے فتح مند ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہونے دی ہے. لیکن خداوند نے ان کو اٹھا کھڑا کیا، خدا نے ان کو زندہ کیا. اور خدا مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. اگر آپ خدا کے مطابق چلے ہو اور آپ کو اس طرح سے ڈاؤن کیا گیا ہے، تو خدا ہے جو مجھے اور آپ کو اٹھا دے گا، اس لیے کیونکہ ہم نے خدا کی تابع فرمانی کی ہے. تو یہ 3.5 دن تک ان کی لاشیں پڑی رہیں، لیکن خدا نے ان کو سربلندی دی، اور خدا نے ان کے اندر زندگی کی روح ڈالی. یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اور ارد گرد جو دیکھنے والے تھے ان پہ بڑا زیادہ خوف چھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 3.5 دن کی لاش اس کے اندر زندگی دوبارہ داخل ہو جائے. پھر 12ویں آیت دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ. پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے. تو ہمیں خدا باپ کنٹرول میں نظر آتا ہے کہ کنٹرول اس کا ہے، سارا کنٹرول، ساری چیزوں کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. تو خدا باپ نے ان کو آسمان سے آواز دی، آسمان سے آواز آئی ہے کہ ایک بلند آواز آئی ہے کہ جہاں اوپر آ جاؤ. تو اس کی آواز میں اتنی قدرت ہے کہ زمین کی کشش جو ہے وہ انسان کو نہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھ سکتی، بلکہ اس نے اپنی کشش کو لوز کیا، اور وہ دونوں جو ان سے ہیں گواہ، وہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، آسمان پہ چڑھ گئے ہیں، اور ان کے دشمن ان کو دیکھ رہے ہیں. 11ویں آیت، مکاشفہ 11واں باب، اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا. تو یہ 13ویں آیت کا کچھ حصہ اس میں ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلڈنگز گر رہی ہیں. تو کیا ہوا ہے کہ وہ وقت، جس وقت وہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، یہ دونوں گواہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، اسی وقت ہی کیا ہوا ہے، ایک بہت بڑا بھونچال آیا ہے. اور کون سے شہر کا 10واں حصہ گر گیا؟ یروشلم شہر کا، وہ شہر جہاں پہ ان کی بے حرمتی ہوئی ہے. جب ہم کبھی بھی خدا کے خلاف کچھ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن ایک وقت خدا آپ کو آپ کی گاڑی چلنے کے لیے گرین لائٹ آن کر رہا ہے. تو یہ اب میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی کو کیسے چلایا، پھر آگے اس کے نتائج آ جاتے ہیں. تو جب ان لوگوں نے اپنی زندگی کی گاڑی کو ایسے چلایا کہ خدا کی عزت نہیں کی، تو اس شہر کا 10واں حصہ بھونچال کی وجہ سے گر گیا. اور آگے 13ویں آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی. تو اس بھونچال سے کیا ہوا ہے، کتنے لوگ مر گئے ہیں؟ 7,000 آدمی. اور باقی جو ہیں، اگرچہ وہ شیطانی لوگ ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ آسمان کے خدا نے یہ کام کیا ہے. جس خدا کے وہ 2 ممسوح آئے تھے، انہوں نے نبوت کی تھی، ہم نے اس کی نہیں سنی تھی. اگرچہ انہوں نے یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے خود اپنی زندگیاں بدل لی، انہوں نے خدا کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ یہ کام آسمان کے خدا کا ہے، انہوں نے خدا کی تمجید کی ہے. اور ایسے ہی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ بھی زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، بہت دفعہ لوگ جو خداوند کو قبول نہیں بھی کرتے ہیں، وہ خدا کے کاموں کو کا اعتراف کرتے ہیں، ہاں یہ کام خدا کا ہے، یہ خدا نے کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی زندگی خدا کو دینا چاہتے نہیں ہیں. آگے 14ویں آیت دیکھتے ہیں، لکھا ہے، دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے. تو یہ جو ان سے 3 فرشتے، جو آخری 3 فرشتے تھے، جو نرسنگا پھونک رہے تھے، جن کے جو بہت بڑے افسوس جن کے نرسنگے پھونکنے کی وجہ سے ہوئے، ان میں سے دوسرا افسوس ہو چکا ہے، اور تیسرا افسوس وہ جلد ہونے والا ہے. تو آگے 15ویں آیت،
اور جب ساتویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 6 فرشتے ہیں وہ نرسنگا پھونک چکے ہیں، اب 7واں فرشتہ ہے اس نے نرسنگا پھونکا ہے، اور آسمان پر ایک بڑی خوشی کی آواز آتی ہے، بڑی خوشی کے جشن کی آواز ہے۔ تو بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوتی ہیں۔ وہ مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے جس وجہ سے آسمان پہ خوشیاں ہو رہی ہیں۔ 15ویں آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اب بادشاہ یسوع مسیح بادشاہ پہلے سے ہی ہے۔ وہ جب پیدا بھی ہوا تھا تو فرشتے نے بھی کہا تھا کہ بادشاہ پیدا ہوگا، اس کی سلطنت کا آخر نہیں ہوگا، وہ بادشاہ ہے۔ جو مجوسی آئے تھے انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور جب وہ فرعون ہیرودیس نے بات کی تھی تو اس نے بھی کہا تھا مسیح کی پیدائش، وہ پوچھ رہے ہیں بادشاہ جو آنے والا ہے جو پیدا ہوا ہے وہ کدھر ہے؟ مجوسیوں نے پوچھا، اور جو ہیرودیس ہے اسے پتا تھا کہ یہ مسیح کے لیے پیشن گوئی ہے، اور اس نے پوچھا مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ تو مسیح خداوند وہ پیدائش سے پہلے بھی بادشاہ تھا، پیدائش کے وقت بھی بتایا گیا وہ بادشاہ ہے۔ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس کا الزام جو لکھ کے لگایا گیا وہ بھی کیا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ تو وہ ہے ہی ابدی بادشاہ، لیکن پھر بھی یہاں پر اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی۔ اب ہم اس میں کچھ سٹیپس دیکھ رہے ہیں جن سٹیپس کو یسوع نے لیا اور وہ بادشاہی کے یہ والے حصے تک پہنچا ہے۔ اگرچہ وہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہت میں اور اوپر کا لیول اس کی اچیومنٹس ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ خداوند نے کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ جو غالب آئے وہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پہ، پھر سے میں بولتی ہوں کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھاؤں گا، جیسے میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ تو ابھی یسوع مسیح کہاں پہ ہیں؟ اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پہ ہیں۔ پھر خداوند یسوع کا اپنا تخت، یہاں پر اب لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی۔ یہ ایک جشن منایا جا رہا ہے، یعنی کہ دوسری بادشاہتوں کو خدا ختم کر دے گا، ابلیسی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اب جو بادشاہت ہے وہ صرف اور صرف آسمان کی ہے، خدا کی ہے، یسوع کی ہے۔ اور جب یہ بات کہی گئی کہ بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور ایک اور آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تو خدا نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دینی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ میرے دینی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دوسرے دشمن ختم اور یسوع کی بادشاہت قائم ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا۔ تو جب یہ جشن منایا جا رہا ہے کہ بادشاہی اب اور دوسری دنیا کی اور کوئی بادشاہت نہیں رہے گی، صرف یسوع کی بادشاہت ہے، تو جو 24 بزرگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ منہ کے بل گرے ہیں، انہوں نے خداوند کو سجدہ کیا ہے۔ 17ویں آیت، اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ اب یہ 24 بزرگ ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدہ کرتے ہوئے تعریف میں کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہمیں بھی جو خدا کے ساتھ اپنے دل کی اپ ڈیٹڈ باتیں کرنی چاہیے، کہ جو بھی جیسے ہم کسی اپنے عزیز کے ساتھ باموقع بات کرتے ہیں، نئی سے نئی بات کرتے ہیں، اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق ان بزرگوں نے خدا باپ کی تمجید کیا، اور کیا کہا ہے کہ ہم کس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کے بادشاہی کی ہے۔ خدا باپ تو نے بادشاہی کی ہے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کے۔ اور اس کا اگر ہم ایک ریفرنس دیکھیں دانیل 7 باب اس کی 13ویں آیت میں،
یہاں لکھا ہے میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور اسے قدیم الایام تک قدیم الایام تک پہنچا اور وہ اسے اس کے حضور لائے۔ تو آسمانی مخلوق ہے وہ بڑی عزت احترام سے آدم ذات کو، خداوند یسوع کو عزت اور جلال دیتے ہوئے وہ خدا کی حضوری میں اسے لائے ہیں، اور خداوند کی بادشاہت یسوع مسیح کا تخت اسے دینے کے لیے۔ تو یہ کون رویا دیکھ رہا تھا؟ دانیل دیکھ رہا تھا۔ 14ویں آیت اور لکھا ہے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہے۔ تو یہ دانیل دیکھ رہا تھا۔ دانیل یہ اب ریولیشن 11 کا یہ والا ایک سین دیکھ رہے ہیں، اور دانیل 7ویں باب میں کیا بتا رہے ہیں کہ جو آسمانی مخلوق ہے وہ یسوع کو قدیم الایام باپ کے حضور میں کیوں لائی ہے؟ تاکہ سلطنت، حشمت، مملکت یسوع مسیح کو دے دی جائے، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کبھی نہ سوچیں کہ ہم دشمن کو خوش کر لیں، انسان کو خوش کر لیں، کیونکہ سلطنت اس کی ہے، اس کو خوش کریں، اس کا کلام پڑھیں اور اس کی خوشی کے مطابق چلیں۔ آگے 18ویں آیت ہم دیکھیں، یہاں لکھا ہے اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ تو جب خداوند کی سلطنت قائم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یعنی دوسری سلطنتیں ختم ہوئی ہیں تو خداوند جج کرے گا، کیونکہ وہ رائچیس جج ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ قوموں کو غصہ آیا ہے۔ قومیں برائی بھی کریں گی، اور ساتھ میں اپنی برائی کے اوپر حرف آنے پہ ان کو غصہ بھی آتا ہے۔ وہ ابھی بھی دنیا میں ایسے ہی ہے، ہر کوئی برائی کرنے والا برائی کرتا ہے، اور اپنی برائی کو ایسے محفوظ کرتا ہے کہ میری برائی کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ تو لکھا ہوا ہے قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، قومیں خدا کے خلاف چلیں، اور پھر خدا کے خلاف چلیں، اور پھر ان پہ جب انہوں نے خداوند کی آواز سنی کہ نہیں یہ غلط ہے، تو ان کو غصہ آیا۔ لکھا ہوا ہے جب انہیں غصہ آیا تو کیا ہوا؟ تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ تو زمین کے تباہ کرنے والوں کو اس وقت خدا تباہ کرے گا، اور ان پہ خدا کا غضب ہوگا، لیکن جو خدا کے بندے ہیں وہ ان کو اجر دیا جائے گا۔ تو ہمارا اجر یقینی ہے، کبھی اپنے دل میں بے دل نہ ہوں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں۔ آئیے ہم مکاشفہ 11واں باب اس کی 19ویں آخری آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور بھونچال آیا، اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ یہاں پہ لکھا ہے اور خدا کا جو مقدس آسمان میں ہے۔ خدا نے جب موسیٰ کو خیمہ اجتماع کا نقشہ دکھایا، خدا نے کہا جو کچھ تجھے پہاڑ پہ دکھایا گیا ویسے ہی بنانا۔ تو ہمیں آسمان کے اوپر آسمانی مقدس میں عہد کا صندوق یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ عہد کا صندوق ہے۔ تو کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ زمینی کوئی چیز، زمینی مٹیریل کی بنی ہوئی کوئی چیز وہ آسمان پہ اٹھائے گی، نہیں۔ آسمان پہ زمینی مٹیریل کی بنی ہوئی کوئی چیز اٹھائی نہیں جا سکتی، وہ پہلے ہی یہ آسمانی مقدس میں آسمانی عہد کا صندوق ہے، اور آسمانی مقدس میں اور خدا لکھا ہوا ہے اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا۔ مقدس خدا کی ہیکل، وہ مقدس، وہ آسمان پہ اس کو کیا نظر آیا ہے؟ اس مقدس میں یوحنا نے دیکھا عہد کا صندوق ہے، اور وہ دیکھتا ہے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، زمین پر بھونچال آتا ہے،
اور بڑے بڑے اولے پڑھتے ہیں۔ تو خدا کی تمجید ہو کہ خدا نے ہمیں آسمانی یہ پیارا ایک سین دکھایا ہے جو آج ہم نے مکاشفہ 11ویں باب میں سیکھا۔ تو آج خداوند کی تعریف ہو، ہم نے مکاشفہ 11ویں باب تک سیکھ لیا، اس کی تمجید کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے جو حکومت کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ تیرا شکر و شیطان ہے پاؤں کے نیچے، تیرا شکر و اے خداوند بادشاہت تیری ہے، تیری بادشاہت ابدی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آئے خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں سکھایا کہ آئے خداوند تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے خداوند تو وہ کرتا ہے۔ جب تو نے گواہوں کو ٹائم دیا کہ وہ تیری منادی کریں تو انہوں نے منادی کی، اور زمین کا خدا ناپاکی کی تاثیریں انہیں روک نہیں سکیں، اور جب تو نے ان کو اوپر بلایا تو اے خداوند یسوع جی ان کو زندہ ہونے سے ناپاکی کی تاثیریں روک نہیں سکیں، ان کو اوپر جانے سے ناپاکی کی تاثیریں روک نہیں سکیں۔ اے خداوند تیرا شکر ہو خداوند، تو اے خداوند یسوع ہمیں اڑا لے جائے گا، ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا خداوند۔ جب تک تو نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم اپنا فروٹ دیں تو اے خداوند اچھا فروٹ تجھے دے سکیں۔ اے خداوند یسوع جی ہماری زندگیوں سے تجھے اچھا پھل نظر آئے۔ اے خداوند زندگی کا درخت جو تو نے ہماری زندگی میں لگایا، اے خداوند اسی کا فروٹ، زندگی کا فروٹ، اے خداوند نور کا فروٹ ہماری زندگیوں میں ہو۔ رحم کرنا، مہربانی کرنا اے خداوند، ہماری زندگیوں میں تو اور صرف تو ہی تو نظر آئے۔ ہم گھٹیں اور تو بڑھے، ہم مریں اور تو جیے۔ اے خداوند تو اونچا ہو، تیرا شکر ہو۔ یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔